نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ انعام کی پہلی آیت کے اندر، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. آل پریز بلانگس ٹو اللہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہے کے لیے ہی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وجعل الظلمات والنور، اور ظلمات یعنی اندھیروں، ڈارکنیس کو، اور لائٹ کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور جو بھی پھر اس کے بعد بھی ڈسبلیورز ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. they hold others equal to their Lord. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابری دیتے ہیں. تو یہاں پہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے. the creation of the world, this earth and the skies. دا آسمان جو بھی سماوات جسے کہا جاتا ہے. ظاہر عرش اور کرسی اور قلم کے بعد ہم نے دیکھا جو نیکسٹ اللہ نے تخلیق کی چیزیں، اس میں زمین اور آسمان کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر. تو یہاں پہ ہم آج فوکس کر کے یہی نیکسٹ سٹیج کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ نے عرش، کرسی، قلم کے بعد جو چیز بنائی وہ تھی زمین. اور وہ زمین اللہ نے بنائی 6 دنوں کے اندر، جیسے کہ سورہ فرقان میں فرمایا خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہے اللہ نے یہ سب کچھ 6 دنوں میں بنایا. تو بہرحال ان 6 دنوں کا تذکرہ مختلف احادیث میں ہمیں ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں، لیکن جو قرآن پاک سے ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں کے اندر بنایا. He created all of these and whatever is in between the skies and the earth, that was created in 6 days. ان 6 days کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور کچھ صحابہ کرام جن میں ابن عباس اور دوسرے وغیرہ اکابرین ہیں، انہوں نے یہی فرمایا کہ جو ایک دن تھا وہ اٹ واز لائک 1000 days. ہمارا جو 1000 دن کے برابر وہ ایک دن تھا جس میں اللہ نے کریٹ کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. اور اس حوالے سے بعض حضرات نے، اکابرین نے، ان کے کچھ مختلف نام بھی ذکر کیے. جو وہ والے ڈیز تھے وہ 6 days تھے. اس میں ضحاک بن مزاحم نے ان کے باقاعدہ نام ہمیں تجویز کیے کہ انہیں کہا جاتا تھا. پہلا فرسٹ واز ابجد، دین حوز، دین ہٹی، دین کلمان، دین صفاز، دین کرشات. یہ ان 6 دنوں کے نام بھی ہمیں بتائے گئے. اور پھر بعض روایات وغیرہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں خصوصاً ابن اسحاق رحمہ اللہ تھے، انہوں نے اس بارے میں تذکرہ کیا کہ جو تورات کے ماننے والے تھے یعنی بنو اسرائیل وغیرہ، ان کے مطابق جو یہ کریشن تھی یہ سنڈے کو یعنی اتوار کے دن شروع ہوئی. جو بائبل یعنی کہ انجیل کے ماننے والے تھے ان کے مطابق یہ منڈے کو کریشن کی سٹارٹ ہوئی. اور مسلمانوں کے مطابق احادیث میں ہم آگے اس کو ڈسکس بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اٹ اسٹارٹیڈ آف آن سیٹرڈے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے پرابلی اٹ واز اے سنڈے. اینی ویز، تو یہ 6 دن تھے جس کے اندر اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی. اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم، کہ اللہ نے
جو کچھ بھی زمین میں ہے ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اللہ نے جب بنایا اس کے بعد اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور آسمانوں کو 6 آسمان بنائے، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات، اور پھر ظاہر ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہی بہترین جاننے والا ہے ہر شے کا۔ تو اس سے ایک چیز یہی پتہ چلتی ہے کہ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، the earth was created first and then اس کے بعد آسمان کریٹ ہوئے۔ ایک کامن کویسچن یہ رائز ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے اندر آج کل، تو اس کی قرآن پاک میں بڑی کیٹیگورک ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ارتھ بنائی، زمین بنائی، اور اس کے بعد پھر آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے۔ اور ظاہر ہے جیسے کہ اللہ نے کہا کل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ بڑی ڈیٹیل سورہ فصلت کے اندر اس کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریشن کی جو تھی وہ ہمیں پرووائڈ بھی کی کہ جو نہ ماننے والے ہیں اللہ کے، جو اگر کوئی شخص ہے جو نہ ماننے والا ہے، وہ اس کے لیے خاص طور سے اللہ نے those who disbelieve in him who created Allah created the earth in 2 days، اللہ نے 2 دنوں کے اندر زمین بنائی، جیسے کہ کیٹیگوریکلی آئی یومین فی یومین، اور پھر بھی لوگ بہرحال جو نہ ماننے والے ہیں وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اینی ویز ہمارے لیے قرآن میں ظاہر ہے بالکل کیونکہ کیٹیگوریکلی آ گیا، فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین ثم استویٰ الی السماء وہی دخان، کہ اللہ نے زمین کی تخلیق کی اور پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ ایک دھواں کی شکل میں تھا، دخان کہتے ہیں اسموک کو، اور اللہ نے پھر کہا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آسمانوں اور زمین کو اللہ نے کہا میرے پاس آؤ، ویلنگلی اور انویلنگلی، اور ظاہر ہے اللہ کے آرڈر کے اوپر دونوں نے یہی کہا قَالَتَ آتِنَا طَائِعِينَ، ہم لوگ بالکل ویلنگلی یعنی اطاعت گزار بن کے آتے ہیں آپ کے پاس، اور اللہ کے پاس یہ دونوں آئے، اور فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور تمام میں پھر جو اللہ کے امر تھے انہیں اللہ نے ان آرڈر کیا، اور ظاہر ہے وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ حِفْظًا، اور پھر آسمانوں میں اللہ نے ایک لیمپس بنائے اور سٹارز بنائے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سب بہت کیٹیگوریکلی ڈیٹیل میں ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور بہرحال یہی ایویڈنس ہے کہ the earth was created before the heaven۔ اور اس ارتھ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو ایک ریسٹنگ پلیس بنایا، قرار یعنی کہ جیسے ٹھکانہ ہوتا ہے، ریسٹنگ پلیس ہوتی ہے، اور اس کے اوپر آسمانوں کو ایک کنوپی کی سارٹ آف شکل بنائی جیسے کہ چھت ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے ریسٹلیس تھی زمین اس وقت، تو اللہ نے کیا ایک دوسری جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے اس زمین کو ایک کریڈل بنایا، اور پھر ماؤنٹنز کو ایسے پیگز کیلوں کی شکل میں اس کے اوپر اسے سٹیبل کرنے کے لیے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے اس کے اوپر پھر 7 اسٹرانگ فرمامنٹس آسمانوں کی شکل میں بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس میں ہم نے ایک سورج کی شکل میں سن کی طرف یہاں پہ ریفرنس ایک ڈیزلنگ لیمپ بنایا۔ تو بہرحال بہت سی آیات میں ہمیں یہ ڈیٹیلز ملتی ہیں، اور زمین کے اوپر ماؤنٹنز کا خاص طور سے ہونا ان اٹ سیلف، اس کی بھی وجہ ہی یہی تھی کہ زمین اب آگے چل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پہ تھوڑی سی بات کریں، جب زمین کی تخلیق ہوئی تو وہ بہت ان بیلنس تھی، ہل رہی تھی، اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کریشن کی سٹارٹ کیسے ہوئی، اس کے بارے میں آتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتکمناہما، کہ یہ ایک ہی چیز تھی، یعنی کہ بالکل they were joined together closed up، جو ارتھ اور آسمان تھے
یہ بالکل کلوزڈ اپ تھے، بالکل ملے ہوئے تھے. فتکم نہ ہما، ہم نے انہیں وی کلو دیم اسنڈر، ہم نے انہیں سیپریٹ کیا، ہم نے انہیں الگ الگ کیا. اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا. اس پہ ظاہر ہے آج کی ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو بھی کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں، ہم نے جو بھی سائنس نے دیکھا، ہر چیز کی جو ابتدا ہے ایوری لیونگ تھنگ کی، وہ کسی نہ کسی فارم میں پانی سے ہی ہوئی ہے. اور یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے اس قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے. اینی ویز ظاہر ہے ایک میریکل آف دا میریکلز ہے. اس زمین کو بنانے کے بعد آسمانوں کے بارے میں فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، کہ ہم نے اس آسمان کو ویل پروٹیکٹڈ بنایا، ایسے روف کے طور پہ، چھت کے طور پہ. لیکن بہرحال وہم عن آیاتہ معرضون، بہت سارے لوگ ہیں جو ان سب سائنس کو پڑھنے کے بعد بھی اعراض کرتے ہیں، یا دے اسٹل ٹرن اوے فرام آل دیز سائنس، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی بالکل کلیئرلی بتائیں. اب بات یہی ہے، ہم نے ان آیات سے جو ڈسکس کی، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے آسمان سے زمین کی تخلیق پہلے ہوئی. بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوا ایک دوسری آیت سے سورہ نازعات کی، جس میں آتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، کہ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی آسمانوں سے جنہیں ہم نے بنایا؟ رفع سمکہا فسواها، ہم نے اسے بلند کیا اور ایک کنوپی کی شکل میں بنایا. اینڈ وی پرفیکٹڈ اٹ اینڈ ڈارکنڈ اٹس نائٹس واغطش لیلہا واخرج ضحاها، اور اس کے اندر سے ہم نے ایک برائٹ مون کو نکالا. والارض بعد ذلک دحاها، اینڈ دین آفٹر دیٹ وی اسپریڈ آؤٹ دا ارتھ. تو لوگوں کو شاید کچھ یہ کنفیوژن ہوا ہے اس لیے کہ شاید زمین بعد میں تخلیق ہوئی اس آیت میں کی روشنی میں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین کو بعد میں اسپریڈ آؤٹ کیا. اٹ واز اسپریڈ آؤٹ آفٹر ورڈز بٹ اٹ واز کریٹڈ بیفور دا آسمان. اس کے بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی ہمیں بہت ساری دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے. یہاں مطلب یہی ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر آسمان بنائے، اور پھر زمین کو اسپریڈ آؤٹ کیا. what it means is اس کے اندر سے جو پانی ہے، پیسچر ہے، they were all brought out after the creation of the heaven. and جو کچھ بھی زمین کی اپنی places of cultivation ہیں، springs ہیں، rivers ہیں، they were all laid out afterwards. یہ آسمانوں کے بعد ہوا، لیکن پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، پھر آسمان بنے، اور پھر زمین کو مزین فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور آسمانوں کے حوالے سے خاص طور سے اللہ نے فرمایا والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یعنی ایدن کہتے ہیں یدن، یعنی یہ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ اٹ واز میڈ لائک اے اسٹرانگ تھنگ. والارض فرشنا، اور ایک زمین کو ہم نے ایک فرش کہتے ہیں عربی میں ٹھکانے کو، یعنی بالکل ایک پیس کی جگہ. فنعم الماہدون، ہم لوگ کے، اور اللہ نے کہا کہ ہم ہی بہترین، یعنی آئی ایم دا بیسٹ آف آل دا اسپریڈرز، جو اس زمین کو اسپریڈ کیا اللہ نے. تو بہرحال یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے آسمانوں کو مائٹ سے بنایا، بہت ہی اسٹرانگ، بڑا ہیوج. اینڈ دین ایوری ہیون ایکسٹینڈز اوور اینڈ بیونڈ دیٹ وچ از بلو اٹ. اور یہی وجہ ہے، دس از وائی جو کرسی ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر اللہ کا عرش اس سے بھی بڑا ہے اور گریٹر ہے. اور ظاہر ارتھ جو ہے، زمین ہے، وہ ایک فلور کی مانند ہے، کریڈل آف پیس اینڈ کمفرٹ ہے. اس حوالے سے یہاں پہ یہ بات اس آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے. تو بہرحال اس میں کوئی زیادہ ظاہر ہے کنفیوژن کی بات نہیں ہے. لیکن پھر ان دنوں کے حوالے سے ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا، 6 دن تھے. تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کا جو سوائل تھا وہ سیٹرڈے کو بنایا، ماؤنٹین سنڈے کو بنائے، دین جو ٹریز سے وہ منڈے کو بنائے، اور پھر جو مکروہ یعنی کہ ڈس لائک چیزیں تھیں وہ ٹیوزڈے کو بنائیں، اور پھر لائٹ جو تھی وہ وینسڈے کو بنائی. اور اس کے اوپر زمین پہ پھر جو بیسٹس وغیرہ تھے، جانور تھے، انہیں اسکیٹر کیا تھرسڈے والے دن.
اور ہی کریٹڈ آدم علیہ الصلاۃ والسلام آفٹر عصر آن فرائیڈے. بہرحال یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ دوسری بھی روایات وغیرہ سے ہمیں اس طرح کی کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں. ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب عرش جو تھا اللہ کا وہ پانی پر تھا اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ہی کریٹڈ نتھنگ بیفور واٹر. اس نے جب ڈیسائیڈ کیا کریشن کا تو اس نے ایک دھواں نکالا اس پانی سے اور وہ اوپر اڑا اور پھر اس پانی it rose above the water and بہت اوپر تھا. سما اسی سے ورڈ سما یعنی آسمان بھی نکلا ہے اینی ویز. اور جو زمین تھی it was like a fish اینڈ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اٹ واز اے نون یعنی نون والقلم وما یسطرون. اینی ویز اٹ واز آن اے راک اور اٹ واز ڈس بیلنسڈ. پھر اللہ نے اس پہ ماؤنٹینز لگائے اور اس طرح کی بہت ساری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن جیسے کہ ہم نے انیشلی جو روایت میں اسٹڈی کیا, جب اللہ نے ان سب کی تخلیق فرما دی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر, مسلم, ابن ماجہ, مسند احمد وغیرہ میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب کچھ when he completed his creations, he inscribed in his book which is high above with him or near the arsh. So اس میں اللہ نے کیا لکھا, certainly my mercy prevails over my anger. جیسا کہ ہم نے حدیث شروع میں بیان فرمائی, لما قضى اللہ الخلق كتب فی کتابی فهو عنده فوق العرش. جب اللہ نے سب چیزوں کی تخلیق مکمل فرمائی تو اللہ نے اپنی کتاب میں جو کہ اس کے پاس فهو عنده جو اس کے پاس ہے اللہ کے پاس, فوق العرش عرش کے اوپر یا عرش کے پاس, اللہ نے اس پہ کیا لکھا, ان رحمتی غلبت غضبی, کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے. یعنی ظاہر ہے ایک اس میں میسیج یہی تھا کہ اللہ کی جو مرسی ہے پریویلز اوور ایوری تھنگ, و رحمتی وسعت کل شیء, جو اللہ کی رحمت ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے فرام ایوری تھنگ. بہرحال یہ بریفلی کچھ تذکرہ ہم نے کوشش کی آسمانوں اور زمینوں کے حوالے سے. زمینوں کے حوالے سے بھی کنفیوژن ہوتا ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ آسمان 7 کے بارے میں کیٹیگوریکلی ہمیں جگہ جگہ پتہ چلتا ہے. ایک آسمان ہم نے عرش وغیرہ کی احادیث میں بڑی ڈیٹیل میں, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت تھی غالباً, جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک پہلے آسمان سے دوسرے کا جو جرنی ہے, اٹ از اباؤٹ 500 years, then from زمین ٹو فرسٹ اسکائی از اباؤٹ 500 years, from then اس اسکائی کا جو سیکنڈ تک کا ڈسٹینس ہے وہ اٹ از اباؤٹ 500 years, اور پھر تھرڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ایک آیت ہے قرآن پاک میں سورہ طلاق کے اندر جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کی, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, کہ اللہ نے اسی کی مثل یعنی آسمان, 7 سماوات 7 آسمان بنائے, اور اسی کی مثل جسٹ لائک دیٹ اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائیں. وہ کس فارم میں بنائیں, کس کیپیسٹی میں بنائیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے آف کورس بہتر جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. لیکن بہت ساری روایات سے ہمیں اس کی اوتھینٹیکیشن بھی ملتی ہے, جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن ایک ڈسپیوٹ لے کر آئے, ایک اوور اے پیس آف لینڈ جس پہ کچھ جھگڑا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ابو سلمہ زمین کے معاملے میں ہر قسم کے ڈسپیوٹ سے بچو, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, if anyone takes even a span of land unjustly, his neck will be encircled with 7 earths. تو یعنی ایک تنبیہ فرمائی کہ جو کوئی بھی ایک انجسٹلی کسی کا لینڈ ہتھیائے گا اس کو گردن میں 7 زمینوں کی توق بنا کر پہنائی جائے گی. تو بڑی ایک تنبیہ کی بات تھی. لیکن بہرحال اس سے پتہ لگتا ہے کہ 7 زمین کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا وہ کسی نہ کسی فارم میں زمینوں کی بھی اللہ نے 7 زمینیں ہی بنائیں. اور یہی روایت ایک سالم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد سے بیان فرمائی ہے کہ if any person usurps a piece of land unjustly, then he will be swallowed down the 7 earths on the day of resurrection. جو کوئی بھی غلط طریقے سے کسی کی زمین ہتھیائے گا, he will be swallowed down, وہ نگلا جائے گا 7 زمینوں کے اندر قیامت کے روز. اور اس طرح کی روایات بہت ساری ہمیں ظاہر ملتی ہیں. ایک دوسری روایت میں بھی سعید بن زید بن عمر جو تھے ابن نفیل رضی اللہ عنہ,
وہ بیان فرماتے ہیں کہ عروہ جو تھیں ان کے پاس ایک ڈسپیوٹ ان کے ساتھ لے کے گئیں مروان جو کیلف تھا خلیفہ اس کے پاس ایک زمین کے معاملے میں ہی. تو اس پر سعید رضی اللہ عنہ نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا کسی کی زمین کو ہتھیاؤں، کیونکہ میں نے کیٹیگوریکلی سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ if anyone usurps a span of land unjustly then his neck will be bound with 7 earths on the day of resurrection. اس کی گلے کے اندر 7 زمینوں کی توق بنا کر پہنائی جائے گی. تو یہ تنبیہ کے لیے ظاہر روایات ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں، لیکن ان سے بہرحال کہیں نہ کہیں ذکر 7 زمینوں کا بھی آتا ہے. اب اس میں بہت ساری different these ahadith came down to us through successive generations but they do establish that there are 7 earths اور ایک دوسرے کے اوپر یہی غالباً جس فارم میں بھی ارتھس ہیں. the lower one is in the center of the upper and the lowest is solid and not hollow. Its center holds the weight and whatever is thrown from any side ends up there if no obstacle stops it. بہرحال the opinions differ اس میں علماء کے، لیکن جو بات ہمیں جاننے کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے جس فارم میں بھی فرمایا وہ یہی فرمایا کہ 7 زمینوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں. بعض اس میں حضرات نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے مراد 7 different regions of earth ہیں، بٹ وہ آئیڈیا جو ہے وہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کرے گا، اور کیونکہ کیٹیگوریکلی قرآن میں 7 الگ الگ زمینوں کا تذکرہ آتا ہے. اور بہرحال جس فارم میں بھی اللہ نے بنایا یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. ایک آخری روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ڈسکس کرتے ہوئے ہم اس سے ریپ اپ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اللہ نے جب زمین کی کریشن کی تو وہ تھوڑی سی ہلنے لگی، began to sway. So he created the mountains and put them on it. اس کے ماؤنٹینس کو اللہ نے اس پہ گاڑ دیا، یعنی کہ میخوں کی فارم میں، کیلوں کی شکل میں، اور اس کی وجہ سے وہ اسٹیڈی ہو گئی. تو اس پر جو اینجلز تھے، فرشتے تھے، وہ دی مارولڈ، اس ماؤنٹینس جو کریشن تھی اللہ کی اس پہ بہت ہی حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا اے اللہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑی کوئی کریشن ہے جو آپ نے is there anything in your creation stronger than the mountains، جو ماؤنٹین سے بھی بڑی ہو، اسٹرانگ ہو. اس پر اللہ نے کہا ہاں آئرن یعنی لوہا اس سے ماؤنٹین سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ظاہر ہے لوہے سے ہم ماؤنٹین کو ایزیلی بریک کر سکتے ہیں ہتھوڑے سے، اگر ظاہر ہے سلولی گریجولی کر کے. پھر اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ نے لوہے سے بھی بڑھ کر کچھ بنایا ہے، تو اس پر اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے آگ کو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے. اور پھر فرشتوں نے دوبارہ عرض کیا یا اللہ اس سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ونڈ، یعنی کہ جو ہوا ہے اسے ہم نے آگ سے بھی زیادہ اسٹرانگر بنایا ہے. بہرحال اور پھر فائنلی فرشتوں نے پھر دوبارہ عرض کیا یا اللہ آپ نے کیا ونڈ یعنی کہ ہواؤں سے بھی زیادہ اسٹرانگر کوئی چیز بنائی ہے؟ اس پر اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے the son of Adam who gives صدقہ with his right hand concealing it from his left، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے جو کہ ہوائیں ہیں. یعنی کہ گویا پہلے ارتھ کے اوپر ماؤنٹینس کا وہ میریکل، اور پھر اس کے اوپر اس سے اسٹرانگر اللہ نے کہا کہ میں نے لوہا بنایا، آئرن بنایا، اس سے اسٹرانگ میں نے پھر فائر آگ بنائی جو کہ ظاہر ہے لوہے کو بھی جلا دیتی ہے، اور پھر اس سے بھی اسٹرانگ ہوا بنائی جو کہ اگر چل جائے تو آگ کو بجھا دے، اور پھر اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک بڑھ کر شے ہے وہ کیا ہے کہ بنو آدم یعنی کہ انسان کا دیا ہوا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، یعنی کہ اس طرح سے چھپ کر خفیہ طور سے صدقہ کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے جو کہ گویا آسمانوں، زمین، اس کے اوپر ماؤنٹینز، آگ، پانی، لوہا، ہر چیز سے بڑھ کر وہ صدقہ ہے جو انسان کرتا ہے خاموشی سے، چھپ کے، اور اس طریقے سے کہ کسی دوسرے کو پتہ تک نہ چلے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی طرح سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.